إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. صدق اللہ العظیم. نہیں منت کشے تابے شنیدن داستاں میری، نہیں منت کشے تابے شنیدن داستاں میری، خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زباں میری. اٹھائے کچھ ورق لالا نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے، اٹھائے کچھ ورق لالا نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری. اڑا لی قمریوں نے طوطیوں نے عندلیبوں نے، اڑا لی قمریوں نے طوطیوں نے عندلیبوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغاں میری. میرا رونا نہیں رونا ہے یہ سارے گلستاں کا، میرا رونا نہیں رونا ہے یہ سارے گلستاں کا، میں وہ گل ہوں خزاں ہر گل کی ہے گویا خزاں میری. محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، چند منٹ آپ حضرات کے روبرو رہوں گا، زیادہ وقت نہیں لوں گا. تھوڑی سی دیر کے لیے خاموشی کا ماحول بنائیں اور صرف پروگرام کی نسبت پر نہیں بلکہ اللہ کے گھر کا احترام پیش نظر رکھیں. یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، میرا یا آپ کا یا کسی کا گھر نہیں ہے. مقام کی جتنی اہمیت اور عظمت ہوتی ہے جس کی بنیاد پر ثواب بڑھتا ہے، اگر اس مقام کی وہ عظمت اور اہمیت ہمارے دل میں نہ ہو تو پھر اسی کے اعتبار سے عذاب بھی بڑھتا ہے. جس طرح سے ہم مسجد کے دائرے میں آ کر نماز پڑھیں تو ثواب زیادہ ہے، اور مسجد کے دائرے سے باہر نماز پڑھیں تو ثواب کم ہے، اسی طرح سے مسجد کے باہر شور کریں تو گناہ کم ہے، مسجد میں شور کریں گے تو گناہ زیادہ ہے. مسجد وہ مقام ہے جہاں اس کے احترام کی بنیاد پر ثواب بھی بڑھ سکتا ہے اور اس کی ناقدری کی بنیاد پر عذاب بھی بڑھ سکتا ہے. اس لیے ہم یہاں آنے کو اپنے لیے عذاب کمانے کا ذریعہ نہ بنائیں، بلکہ اللہ نے اگر اپنے گھر میں بلایا ہے، اللہ نے توفیق دی ہے. کتنے بندے ایسے ہیں جو مسجد کے دائرے سے باہر ہیں، اللہ نے ان کو توفیق نہیں دی تو نہیں آئے. اللہ کی توفیق ہے کہ ہمیں اللہ نے قبول کیا ہے، مسجد میں آئے ہیں، ورنہ تو این سعادت بزور بازو نیست تانا بخشت خدائے بخشندہ. یہ سعادت یہ قوت بازو سے حاصل نہیں ہوتی ہے، طاقت کے ذریعے سے مسجد میں آنے کی توفیق مل جائے ایسا نہیں ہوتا ہے. اللہ کے دربار میں ہمارا مقام بڑھ جائے، اللہ کے دربار میں ہمیں آنے کی توفیق مل جائے، کہ اللہ کا فضل اس کا احسان ہے. اسی کو فارسی شاعر کہتا ہے ای سعادت بزور بازو نیست. یہ جو سعادت ملی ہے مسجد میں آنے کی،
یہ بزور بازو نہیں ہے، تانا بخشت خدائے بخشندہ، اللہ نے یہ توفیق دی ہے تو ہم مسجد میں آ گئے ہیں۔ اللہ کے اس انعام کو، اللہ کے اس کرم کو، اللہ کے اس فضل کو، اللہ کے اس احسان کو ہم اپنے نامہ اعمال میں گناہوں کا ذخیرہ لے کر جائیں گے، اس طرح سے ہم اس کی قدر کریں گے۔ بہت افسوس کا مقام ہے، اللہ کے گھر کی عظمت کو، اس کے احترام کو پیش نظر رکھیے۔ چند منٹ آپ سے بات کرنی ہے، مجھے بھی اس کا فائدہ ہوگا، آپ کو بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک آپ میں سے ہی کسی کی توجہ کی برکت سے مجھ طالب علم سے کچھ کہلا دے گا، ہو سکتا ہے وہی بات میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، وہی بات آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو ہم مسجد کے احترام کو پیش نظر رکھتے ہوئے تشریف رکھیں اور بات کو سماعت کرنے کی کوشش کریں۔ میں نے شروع میں چند آیات پڑھی ہیں قرآن مجید سے، انہی کے درمیان میں رہ کر انشاءاللہ بات کروں گا۔ یہ درمیان میں ذیلی بات آ گئی جو میرے موضوع سے متعلق نہیں تھی۔ آپ سب اچھی طرح سے اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ایسا ہی ہے۔ اور بندہ اس کو عربی میں بولتے ہیں عبدن، اس کی جمع آتی ہے عباد، اس کا ترجمہ ہوتا ہے بندہ۔ علماء بیٹھے گرامر کی کتابوں میں عربی زبان میں جب لفظ عبد آتا ہے تو اس کا ترجمہ اردو زبان میں بندہ بھی ہوتا ہے، اور اسی کا ترجمہ اردو زبان میں غلام بھی ہوتا ہے۔ عربی زبان میں اگر غلام کا لفظ بولنا ہو تو عبد کا لفظ بولا جاتا ہے کہ غلام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، یعنی اللہ کے غلام ہیں۔ میری بات توجہ سے سنیں گے تو سمجھ میں آئے گی، ورنہ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، اور انشاءاللہ سنیں گے تو ضرور سمجھ میں آئے گی، مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کچھ لے کر جائیں گے پھر آپ۔ تو ہم سب اللہ کے بندے ہیں، یعنی ہم سب اللہ کے غلام ہیں، اور جس کا غلام کوئی ہوتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ ہمارا آقا ہے۔ غلام جب کسی کا کوئی ہوتا ہے تو جو غلام ہے وہ غلام ہے، اور جس کا غلام ہے وہ کہلاتا ہے آقا۔ تو اللہ ہمارا آقا ہے اور ہم اللہ کے غلام ہیں۔ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم سب اللہ کے نوکر ہیں اور اللہ ہمارا مالک ہے۔ تیسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ ہمارا خالق ہے۔ آپ ذرا مجھے بتلائیں دنیا کے مزاج کی بنیاد پر، اپنے مزاج کی بنیاد پر، کہ جب آپ اپنے ماتحت کسی نوکر کو رکھتے ہیں تو بغیر شرطوں کے رکھتے ہیں یا شرطوں کے ساتھ رکھتے ہیں؟ آپ میں سے کسی کا کاروبار ہوتا ہے، کسی کی دکان ہوتی ہے، کوئی تعمیر کرتا ہے، مکان بناتا ہے، تو اسے بندہ چاہیے، جس کو ہم کہتے ہیں آج کل ترقی یافتہ دنیا کے اعتبار سے کہ جی میری فلاں جگہ جاب لگ گئی۔ ارے جاب انگلش زبان کا لفظ ہے، اسے اردو میں نوکری کہتے ہیں۔ کہ میرے اور آپ کے مزاج کا مسئلہ ہے کہ کسی کو کہہ دو کہ آپ کی نوکری لگ گئی تو برا مان جاتا ہے، اور اسی کو کہہ دو آپ کو جاب مل گئی تو سینہ اس کا چوڑا ہو جاتا ہے، مجھے کتنا بڑا مقام دیا۔ کچھ نہیں ہے، وہی جاب ہے، وہی نوکری ہے، زبان کا فرق ہے۔ انگلش میں جاب کہہ دیتے ہیں، اسے اردو میں نوکری کہہ دیتے ہیں۔ تو آپ اگر اپنے یہاں کسی کو نوکر رکھتے ہیں تو بغیر شرط رکھتے ہیں یا شرطوں کے ساتھ رکھتے ہیں؟ تو شرطیں ہوتی ہیں۔ آپ کو 8 بجے سے 6 بجے تک شام مثلا کام کرنا ہے، یہ شرط رکھتے نہیں، یا نوکر سے کہہ دیا کہ تیری مرضی 10 بجے آ یا 12 بجے، 4 بجے جا یا 6 بجے، تیری مرضی ہے، ایسا ہوتا ہے؟ یا کچھ چیزیں طے ہوتی ہیں، کچھ ایگریمنٹ ہوتا ہے، کچھ چیزیں طے ہوتی ہیں۔ آپ 8 بجے آئیں گے مثلا، شام کے 6 بجے تک آپ کام کریں گے، آپ یہ کام کریں گے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں مدرسے میں پڑھاتا ہوں تو میرا بھی ایک معاہدہ ہے، ایگریمنٹ ہے، میں بھی ایک مدرسے کا ملازم اور نوکر ہوں، مجھ سے بھی یہ طے ہے کہ آپ اس وقت آئیں گے، اس وقت تک پڑھائیں گے، یہ کتاب پڑھائیں گے،
اگر میں ان شرطوں کو پورا کروں گا تو جس نے مجھے اپنے یہاں نوکر رکھا ہے وہ میرا خیال رکھے گا، مجھے وقت پر پیسہ دے گا، تنخواہ، میری حفاظت کی کوشش کرے گا، میری ہر طرح سے نگرانی کرے گا، میرے راحت اور آرام کا خیال رکھے گا۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ نے کسی کو نوکر رکھا، اگر وہ سارے کام آپ کی مرضی کے مطابق کر رہا ہے تو پھر وقت پہ آپ اس کا تعاون کرتے کہ نہیں کرتے، اس کی خدمت کرتے کہ نہیں کرتے، اس کا صلہ اور انعام دیتے کہ نہیں دیتے؟ ارے سبھی دیتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن کب؟ جب وہ اپنی شرطوں کو پورا کرے۔ نہیں تو مالک، آقا، جس کے یہاں آپ نوکر ہیں، ملازم ہیں، وہ کیا کہتا ہے؟ میرا اور آپ کا ایگریمنٹ ختم، میں آپ کو کچھ نہیں دوں گا، کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ، کوئی انعام، کچھ نہیں، میرا آپ کا معاہدہ ختم۔ یہ تو میرا اور آپ کا مزاج ہے بھئی، آپ کے مزاج کے مطابق بات کر رہا ہوں، نہیں، ایسا ہی تو ہے۔ اب ہم سب بھی اللہ کے غلام ہیں، ہم سب اللہ کے نوکر ہیں، اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا آقا ہے، مالک ہے، تو کیا اس نے ہمیں جو کچھ نعمتیں دی ہیں اور ان نعمتوں کی بقا، کیا بغیر شرطوں کے گاڑی چلے گی؟ یا کچھ اس کی بھی شرطیں ہیں؟ اس کی بھی کچھ شرطیں ہیں، اس نے بھی کچھ شرطیں لگا رکھی ہیں کہ میں آپ کو دنیا بھیج رہا ہوں، آپ کو زندگی جیسی حسین نعمت دے رہا ہوں، آپ کو سانسیں آئیں گی، یہ سانسیں دے رہا ہوں، اور آپ پر خاص فضل کرتے ہوئے ایمان کی توفیق دے رہا ہوں، اور مزید فضل کرتے ہوئے اپنے حبیب کی امت میں بھیج رہا ہوں۔ لیکن میری بھی کچھ شرطیں ہیں۔ میری شرطیں یہ ہیں کہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ میری مرضی کے مطابق گزار کے آؤ گے، میرے جو احکامات ہیں ان پر چل کر آؤ گے، میری جو تعلیمات ہیں وہ تمہاری زندگی کا حصہ ہوں گی، میری جو ہدایات ہیں ان کے دائرے میں تم کو چلنا پڑے گا۔ اگر میری ہدایات کی روشنی میں، میری تعلیمات کی روشنی میں، میرے دیے ہوئے احکام کی روشنی میں تمہاری زندگی ہوگی، تمہارا چلنا اور پھرنا ہوگا، تمہارا اوڑھنا اور بچھونا ہوگا، تمہاری زندگی کا ہر سانس میری مرضی کے مطابق ہوگا، تو پھر میری طرف سے تم کو انعامات ہیں کہ میں دنیا کے ہر ظلم سے تمہاری حفاظت کروں۔ دنیا کی کوئی نگاہ غلط تمہاری طرف اٹھے گی تو اس نگاہ کا مقابلہ میں کروں گا، دنیا کا کوئی ہاتھ تمہاری طرف اٹھے گا تو اس ہاتھ کا مقابلہ میں کروں گا، دنیا کی کوئی ظالم اور جابر طاقت تمہارا بال بیکا کرنا چاہے گی تو اس کا سامنا مجھ سے ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ میری مرضی کے مطابق جینا پڑے گا، میرا نوکر بن کے رہنا پڑے گا۔ 8 بجے سے 10 بجے تک کی ڈیوٹی نہیں، میرے یہاں ڈیوٹی ہے، فجر کی نماز پابندی سے پڑھنی ہوگی، ظہر کی نماز پابندی سے پڑھنی ہوگی، عصر، مغرب اور عشاء کا اہتمام، قرآن کی تلاوت کا اہتمام، میرا ذکر اور میری یاد تمہاری زبان پر ہو، میری مرضی کے مطابق تمہاری زکوٰۃ کا نظام ہو، میرے حکموں کو مطابق تمہارے حج کا نظام ہو، میری مرضی کے مطابق تمہاری آپس کی زندگی ہو، میری مرضی کے مطابق تمہارا آپس کا ملنا جلنا ہو، آپس کے معاملات ہوں، آپ کے اخلاق اچھے ہوں، آپ کا کردار اچھا ہو، آپ کا میل جول اچھا ہو، آپ آپس میں بھائی بھائی ہوں۔ انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہم آپس میں شیر و شکر ہوں، ہم آپس میں بھائی بھائی بن کر زندگی گزاریں، اور ہم دیکھیں دور نبوت کو، ہم دیکھیں دور صحابہ کو، ہم دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ کی سرزمین پر آئے ہیں، آپ کے ساتھ میں آپ کے صحابہ ہیں، آپ کے ساتھ میں مہاجرین ہیں، اور ان مہاجرین کا حال کیا ہے؟ ان کے پاس نہ روپیہ ہے نہ پیسہ ہے، ان کے پاس نہ دولت ہے نہ خزانہ ہے، ان پہ نہ زر ہے نہ زیور ہے، ان پہ نہ زمین ہے نہ جائیداد ہے، ان کا نہ خاندان ہے نہ قبیلہ ہے،
सब कुछ मक्के में छुट गया है, सब कुछ मक्के में रह गया है। मदीने में कैसे जिए, मदीने में कैसे ज़िंदगी गुजारें, मदीने में कहाँ से खाएं, मदीने में कहाँ से पिएं। तो आइए देखिए दौरे नबूवत को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँचने के बाद आपस में मुआखात कराते हैं। सीरत की किताबों में लिखा है, उलमा जानते हैं, पूछिए, पढ़िए किताबों में, मालूम कीजिए उलमा से, जानिए किताबों को देखकर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआखात कराई है। एक अंसारी सहाबी को लिया, एक मुहाजिर सहाबी को लिया, दोनों को आपस में भाई भाई बनाया और दोनों को आपस में कहा कि तुम आज से भाई भाई हो। और उस उखुवत को कैसे निभाया है अंसारी सहाबा ने। आता है सीरत की किताबों में कि अंसारी सहाबी पर अगर 2 घर हैं तो एक घर मुहाजिर सहाबी को दे दिया, अंसारी सहाबी पर अगर 2 बाग हैं तो एक बाग मुहाजिर सहाबी को दे दिया, अंसारी सहाबी के निकाह में अगर 2 खातून हैं तो एक को तलाक दी और अपने मुहाजिर साथी से कहा कि आप इससे शादी करके अपनी ज़िंदगी गुजारिए। ये उखुवत का पैगाम है, ये मोहब्बत का पैगाम है, ये भाईचारे का पैगाम है, ये अमन व आशती का पैगाम है, ये इत्तिहाद का पैगाम है। ये दिया है अल्लाह ने और हमें जिम्मेदारी दी है कि तुम सब मेरे नौकर हो, तुम सब मेरे गुलाम हो, तुम सब मेरे मुलाजिम हो। तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा ये हो कि तुम आपस में भाई भाई बनकर जियो। अगर ऐसे जियोगे तो मैं हिफाजत करूँगा, ऐसे जियोगे तो नेमतों की बारिशें करूँगा, ऐसे जियोगे तो हर तरह से ताउन करूँगा। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब का मुआयना तुम अपनी आँखों से करोगे। और अगर मेरी मर्ज़ी को तोड़ दोगे, अपनी मर्ज़ी से जियोगे, तो फिर दुनिया में ज़िल्लत और खारी तुम्हारा मुकद्दर बना दिया जाए। ये अल्लाह की हिदायत हैं। हम सब अल्लाह के गुलाम हैं, नौकर हैं। अल्लाह की हिदायत के मुताबिक चलना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, अल्लाह की हिदायत को तो भूल गए। अल्लाह ने क्या हुक्म दिया उससे कोई मतलब नहीं। और जहाँ थोड़ी सी मुसीबत आई, अल्लाह हम मुसलमानों को क्यों सताता है। गैर तो मज़े ले रहे, जो काफिर हैं, इस्लाम की नेमत से महरूम हैं, वो मज़े ले रहे हैं, ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अजीब मसला है। जो मुसलमान हैं उनसे फ़कत वादा हूर मिलेगी बाद में, और जो अल्लाह के न मानने वाले हैं, अल्लाह से गाफिल हैं, वो दुनिया में मज़े ले रहे। फिर हम शिकवे करते हैं। शिकवा करना बेजा है। क्या हम अल्लाह के कानून के मुताबिक जी रहे हैं? क्या अल्लाह की तालीमात के मुताबिक जी रहे हैं? अगर जी रहे हैं तब तो शिकवा कर सकते हैं। आप सब और मैं भी अपने गिरेबानों में झांकें और देखें क्या अल्लाह की तालीमात के मुताबिक जी रहे हैं, क्या अल्लाह की हिदायत हैं जिन पर हम चल रहे हैं। आखिर वो कानून और वो शर्तें और वो एग्रीमेंट कहाँ हैं जो अल्लाह ने हमको दिया कि ये है मेरा एग्रीमेंट, ये है तुमसे मुआहदा, ये है तुमसे मेरा, जिन शर्तों पर मैंने तुमको दुनिया में भेज दिया, ये शर्तें हैं मेरी, इन पर चलना पड़ेगा। वो एग्रीमेंट की कॉपी कहाँ है, वो शर्तों की कॉपी कहाँ है? सबके घरों में अलमारियों में रखी है। हर लफ्ज़ को सीने में बसा लो तो बने बात, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। ये एग्रीमेंट की कॉपी है, इसमें शर्तें हैं, इसमें हिदायत हैं, इसमें अहकामात हैं। आज इसी की निस्बत पर तो ये प्रोग्राम हो रहा है। आज किसी हाफिज कुरान की बरकत ही से तो ये मजलिस सजी है। वही कुरान जो ताकों में सजा हुआ है, वही कुरान जो हमारे और आपके घर की जीनत बना हुआ है, वही कुरान जो हमारे और आपकी दुकानों में खैर और बरकत का जरिया बना हुआ है। अरे वही कुरान तो एग्रीमेंट है, उसी में तो सब कुछ कहा गया है, उसी में तो सारी हिदायत हैं, उसी में तो सारे अहकाम हैं। मैंने शुरू में आयत पढ़ी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं फमन इत्तबा हुदाया फला यज़िल्लु वला यशक़ा। जो मेरी हिदायत के साथ साथ चलेगा, मुफस्सिरीन लिखते हैं ये हुदाया, मेरी हिदायत, इससे मुराद कुरान मजीद है। मन इत्तबा हुदाया, जो मेरे कुरान की पैरवी करेगा, इत्तबा इत्तिबा करेगा, पैरवी करेगा,
اسے اپنی زندگی کا دستور بنائے گا، اسے اپنے لیے لائحہ عمل بنائے گا، تو میں اس کو کیا دوں گا؟ فلا یضل، دنیا میں یہ نعمت، ولا یشقا، آخرت میں دوسری نعمت۔ دو نعمتوں کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے۔ جو قرآن کو اپنے لیے گائیڈ بنا لے، جو قرآن کو اپنا رہنما بنا لے، جو قرآن کے سائے میں اپنی زندگی کو گزارے، تو اللہ تعالیٰ نے دو نعمتیں دی ہیں یہاں پر۔ نمبر ایک، فلا یضل، گمراہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں یہ انعام ہے کہ گمراہی اس کے قریب نہیں آئے گی، اور آخرت میں یہ انعام ہے ولا یشقا، اور بدبختی اس کا مقدر نہیں ہوگی۔ اور جب گمراہی نہیں آئے گی تو کیا آئے گا؟ ہدایت آئے گی۔ پھر ہماری زندگی کیسی گزرے گی؟ مزے کی گزرے گی۔ اللہ کی مرضی کے مطابق جب زندگی ہوگی تو پھر ہر کام میں مزہ آئے گا۔ اصل میں ہوتا یہ ہے، دیکھو جو اللہ کا ہو جاتا ہے نا، جو اللہ کا بن گیا، تو پھر دنیا اس کی مرضی کے مطابق چلتی ہے۔ اللہ کی مرضی کے مطابق تو چلتی ہی ہے، جو اللہ کا ہو گیا اس کی مرضی کے مطابق بھی چلتی ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، محمد سے وفا کر کے تو دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ مطلب لوح کہتے ہیں تختی کو، اور قلم کہتے ہیں قلم کو، یعنی یہ سمجھ لے کہ اگر تو نے محمد سے وفا کر لی تو پھر قلم بھی تیرے ہاتھ میں اور تختی بھی تیرے ہاتھ میں ہے، تو جو چاہے لکھ لے وہی دنیا میں ہوگا، یعنی تقدیر تیرے ہاتھ میں دے دی ہے، سب کچھ تیرے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ اسی کو تو میں کہہ رہا ہوں، اگر اللہ والے ہو گئے تو پھر دنیا بندے کی مرضی سے چلتی ہے۔ ایک بزرگ گزرے، وہ یہ کہتے تھے ہمیشہ کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے میری مرضی سے ہوتا ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ کس کی مرضی سے ہوتا ہے بھائی آپ بتائیں؟ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے یا میری اور آپ کی؟ اللہ کی مرضی سے۔ لیکن ایک بہت بڑے اللہ والے، اور ان کا یہ طریقہ تھا، وہ یہ کہتے تھے دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ میری مرضی سے ہوتا ہے۔ ان کے مرید بڑے پریشان تھے ان سے کہ اسے ہم نے اپنا شیخ بنا رکھا اور یہ اللہ والا ہے اور یہ کہتا ہر وقت کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے میری مرضی سے ہوتا ہے۔ تو اس شیخ سے تو لوگ اعتراض کرتے نہیں تھے، ان کی عظمت احترام کی بنیاد پر ان کے مریدین کا مسئلہ تھا، وہ گھیر لیا جاتا تھا بھائی تمہارا شیخ عجیب ہے، یہ کہتا دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے میری مرضی سے ہوتا ہے، یہ کیسا شیخ ہے؟ تو ان کے مریدوں نے پوچھا حضرت یہ مسئلہ کیا ہے؟ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کی مرضی سے ہوتا ہے، آپ کیسے یہ بات کہتے ہیں؟ کہا بالکل صحیح کہتا ہوں، دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ میری مرضی سے ہوتا ہے۔ تو انہوں نے سمجھایا کہ اصل میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا، یعنی جو اللہ کی مرضی وہی میری مرضی، تو جب وہ اللہ کی مرضی وہی میری مرضی، تو جو کچھ ہوا وہ کس کی مرضی سے ہوا؟ بھائی اللہ کی مرضی سے ہوا، اور جس میں اللہ راضی میں بھی اس میں راضی، تو میری بھی مرضی سے ہو گئے۔ تو جب اللہ والا بن جاتا ہے انسان تو پھر سب کچھ اسی کی مرضی سے ہوتا ہے، پھر اللہ اسی کی مرضی سے گویا کہ فیصلے کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنے واقعات ہیں کہ حضرت عمر یہ کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں یہ بے پردہ نہیں بلکہ پردے میں رہا کریں، دل چاہتا ہے۔ ابھی اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا، کہہ رہے ہیں میرا دل چاہتا ہے، تو کیسے یہ پردے کا حکم دے دیا جائے؟ ابھی تو آپ کی رائے ہے، اللہ نے تو کچھ نہیں کہا۔ ادھر حضرت عمر کی رائے خیال آیا، ادھر اللہ نے حکم اتار دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی آپ کہیے اپنے گھر کی ازواج سے، یا ایھا النبی،
اے نبی آپ کہیے، قل لازواجک اپنی بیویوں سے کہیے، وبناتک اپنی بیٹیوں سے کہیے، ونساء المؤمنین اور مسلم بچیوں سے کہیے، یدنین علیہن من جلابیبہن اپنے اوپر پردہ ڈالا کریں۔ حضرت عمر کو خیال آیا، حضرت عمر کی رائے تھی کہ بے پردہ نہ نکلیں، اللہ نے حکم بنا کر اتار دیا کہ پردے میں رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عمر نے اپنے آپ کو قربان کر دیا اللہ پر، تو حضرت عمر کی مرضی اللہ کی مرضی بن گئی۔ لہٰذا جب بندہ قربان ہو جاتا ہے اللہ پر تو ساری اسی کی مرضی چلتی ہے۔ من اتبع ہدایا، جو میری ہدایت کے مطابق چلے گا، جو قرآن کو اپنا گائیڈ بنائے گا، جو قرآن کے سائے میں چلے گا، فلا یضل، وہ گمراہ نہیں ہوگا، وہ راہ حق پا جائے گا، وہ ہدایت پہ آ جائے گا، وہ میرا اور آپ کا ہادی اور رہبر بن جائے گا، دنیا میں اس کو انعام ملے گا۔ اور ہم دنیا میں جو قرآن کو بنا لیتا ہے اپنا اوڑھنا اور بچھونا، اور جو قرآن کے سائے میں اپنی زندگی گزارنے لگتا ہے، آپ میری اس بات کو غور سے سنیے گا، آپ کی یہ مسجد ہے، دنیا میں اور بہت ساری مسجدیں ہیں، بلکہ حدیث پاک میں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، جعلت لی الارض کلھا مسجدا، کہ میرے لیے اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اس کا کرم، اس کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ جہاں نماز پڑھ لے نماز ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی ایک نظام ہے، یہ نظام دیا اتحاد کی خاطر، یہ نظام دیا ہے یکسانیت کی خاطر، یہ نظام دیا ہے تاکہ آپس میں اتحاد ہو۔ یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، جہاں اللہ کی تجلیات ہوتی ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ اس مسجد کی سب سے معزز اور سب سے اہم جگہ مصلی، اس کا مالک کس کو بناتے ہیں؟ جس کے دل میں قرآن ہو۔ کس کو مصلی دیتے ہیں آپ کے جو امام صاحب ہیں، آپ نے جن کو اپنا مصلی دیا ہے، کس بنیاد پر دیا؟ حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے۔ عالم دین کا مطلب بھی قرآن ہی کو سمجھنا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ بڑی مشہور حدیث ہے، میں اس کے بارے میں واضح کر دوں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ حفظ قرآن کے بارے میں آتی ہے کہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، تو اس کا مطلب صرف قرآن کو پڑھے اور پڑھائے نہیں ہے، اس کا مطلب ہے قرآن کی گہرائیوں میں بھی جو اترنے والا ہو وہ بھی اس فضیلت میں آتا ہے۔ یعنی قرآن کو سیکھنے کا مطلب جو اس کے مفہوم کو بھی سمجھتا۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ حافظ قرآن کو نکال دو، میں یہ بھی نہیں کہنا چاہتا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں جو قرآن کے الفاظ کو پڑھتا ہو وہ بھی شامل ہے، اور جو قرآن کے معنی کو سمجھتا ہو وہ بھی شامل ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، یہ محدثین نے لکھا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ محدثین کہتے ہیں کہ اس میں حفظ قرآن کو کرنے والا اور حفظ قرآن کو کرانے والا جس طرح سے داخل ہے، ویسے ہی اس میں قرآن کے معنی کو سمجھنے والا اور قرآن کے معنی کو سمجھانے والا بھی داخل ہے، یعنی عالم بھی داخل ہے۔ تو آپ اپنا مصلی کس کو دیتے ہیں؟ جس کے دل میں قرآن ہو، جس کے سینے میں قرآن ہو۔ اور آپ یہ بتائیے، روئے زمین پر سب سے شاندار جگہ کیا ہے؟ آپ بتائیں، میں تھوپنے نہیں آیا آپ پر کسی بات کو، آپ سے پوچھ رہا ہوں، سب سے بہترین جگہ روئے زمین پر کیا ہے؟ مسجد۔ حدیث میں فرمایا گیا خیر بقاع الارض المسجد، روئے زمین کی سب سے بہترین جگہ تو مسجد ہوتی ہے، اور مسجد کی بھی سب سے بہترین جگہ کیا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں زور سے؟ مصلی۔ ارے مجھ سے کہلواؤ گے تو کہیں گے اپنی مرضی کی کہہ کے چلا گیا، اپنی فضیلتیں بتلا کے چلا گیا۔ آپ بتلائیے مسجد کی بھی سب سے بہترین جگہ کیا ہے؟ مصلی۔ اور روئے زمین کی سب سے بہترین جگہ مسجد، اور مسجد کی سب سے بہترین جگہ مصلی۔ تو اب مصلی تو ساری زمین کی سب سے بہترین جگہ ہو گئی نا۔ اور سب سے بہترین جگہ آپ کس کو دیں گے؟ جس کے دل میں قرآن ہو، جس کے سینے میں قرآن ہو۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جس کے سینے میں قرآن ہے اس کا مقام کتنا اونچا ہے۔ آپ تصور کریے
من اتبع ہدایا، جو ہدایت پر چل رہا ہے، قرآن پر چل رہا ہے، قرآن کو اپنے سینے میں بسا رہا ہے، قرآن کو اپنے دل میں جگہ دے رہا ہے، قرآن کی تعلیمات کو اپنائے ہوئے ہے، آپ اسے دنیا کی سب سے بہتر جگہ دے رہے ہیں، مصلی۔ تو یہ حافظ قرآن کا مقام ہے۔ یہ مصلی یہ میرا اور آپ کا نہیں ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ ایک بات اور عرض کر دوں، جب یہ بات آ گئی، میرا یہ موضوع نہیں تھا، آ گئی تو کہہ دوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ تھے یا رعایا تھے؟ بادشاہ تھے، رعایا تھے؟ بادشاہ تھے۔ یعنی بادشاہ کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ مصلی پر، اور مصلی کے پیچھے جتنے ہوتے ہیں وہ سب رعایا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ تھے، اور نبی کے پیچھے جتنے کھڑے ہوتے تھے صحابہ وہ سب رعایا تھے۔ اور نبی اپنے مصلی کا وارث بنا گئے، جن کو آپ اور ہم اپنی مسجدوں کا امام بناتے ہیں، وہی ہماری مصلوں کا کیا ہوتا ہے؟ نبی کی وراثت کا وارث۔ تو جو ہماری مسجد کا امام ہوتا ہے وہ ہمارا بادشاہ ہوتا ہے، اور ہم سب اس کی کیا ہوتے ہیں؟ رعایا ہوتے ہیں۔ لیکن عجیب بات ہے، میں اس مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آل اوور پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ پیچھے کھڑے ہونے والے بادشاہ ہوتے ہیں، اور آگے والا کیا ہوتا ہے؟ رعایا۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، میں بھی ایک مسجد کا امام ہوں، تو بادشاہ تو وہیں ہوتے ہیں، پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، وہی 5 6 8 10 ہوتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، امام صاحب آج یہ نہیں کرنا، یا آپ کو یہ نہیں کرنا، یا یہ کرنا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی بادشاہ پیچھے والے ہیں، رعایا آگے والا ہے۔ حالانکہ نبی کے دور میں یہ نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بادشاہ ہیں اور پیچھے والی رعایا ہیں۔ ہم نے پورا معاملہ الٹ دیا ہے، اور جب معاملہ الٹ دیا تو اس کا مطلب ہم اللہ کی مرضی کو بھولے بیٹھے ہیں، اللہ کی نبی کی زندگی کا جو دستور ہے اس کے خلاف جا رہے ہیں۔ اور جب اللہ کی نبی کے زندگی کے دستور کے خلاف جائیں گے تو اللہ کی طرف سے نعمتیں آئیں گی، اللہ کی طرف سے انعامات آئیں گے، اللہ کی طرف سے برکتیں آئیں گی، اللہ کی طرف سے نوازشیں آئیں گی، اللہ کی طرف سے رحمت کی بارشیں ہوں گی۔ نہیں ہوگا میرے بھائی ایسا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے امام کو بادشاہ ہی سمجھیں، وہ بادشاہ ہی ہوتا ہے، وہ حاکم ہوتا ہے، وہ نگراں ہوتا ہے پورے محلے کا، وہ ذمہ دار ہوتا ہے پورے محلے کا۔ اس کی ذمہ داری ہے وہ اپنی پورے محلے کا روحانی ڈاکٹر ہوتا ہے، اور وہ ہر گلی محلہ گھر اس کے روحانی بیماری کو سمجھتا ہے، اور جمعے کے دن منبر پہ بیٹھ کے پھر علاج کرتا ہے کہ یہ بیماری چل رہی ہے، یہ بیماری چل رہی ہے، یہ بیماری چل رہی ہے۔ تو جس کے سینے میں قرآن ہے، جس کے دل میں قرآن ہے، وہ ہمارے مصلی کا حاکم ہوتا ہے، وہ ہمارے مصلی کا بادشاہ ہوتا ہے۔ جس کے سینے میں قرآن ہے وہ ہماری مسجد کا مؤذن ہوتا ہے۔ ہم مؤذن کسے بناتے ہیں؟ جس کے دل میں قرآن ہو، جس کے سینے میں قرآن ہو، وہ ہماری مسجد کا مؤذن ہوتا ہے۔ آج ہماری مسجدوں میں اللہ رحم فرمائے مؤذنوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ تو نہایت ہی قابل رحم ہے، بہت زیادہ۔ اور یہ مؤذن کے لیے مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے لیے مسئلہ ہے۔ جس کا مقام اتنا اعلیٰ ہو، ہمارا سلوک اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ دیکھو، ایک بات بھی اگر اپنی طرف سے کہہ کر جاؤں تو اٹھا کے ڈسٹ بین میں پھینک دینا، بالکل قبول مت کرنا۔ میری بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی، میں جو بات کہہ کر جا رہا ہوں ہر بات پر قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کر رہا ہوں۔ مؤذن کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما کر گئے؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ان اطول الناس اعناقا یوم القیامت المؤذنون، قیامت کے دن لمبی گردنیں ہوں گی مؤذنوں کی۔ لمبی گردنوں کا مطلب محدثین نے لکھا ہے کہ ان کا درجہ بلند ہوگا، ان کا مقام اونچا ہوگا، ان کا مرتبہ اعلیٰ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، مؤذن جب کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، مؤذن جب کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، مؤذن جب کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، مؤذن جب کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، میں اور آپ تو ہوتے ہیں
آپ تو ہوتے ہیں بستر پر، میں اور آپ تو ہوتے ہیں نرم و گداز بستر میں، راحت و آرام میں، جنوری کی سردی ہو، دسمبر کی سردی ہو، ہمارے لیے اٹھنا مشکل ہوتا ہے، نماز میں آنا مشکل، نماز میں آنا دشوار ہے، وضو کرنا دشوار ہے، مسجد میں آ جانا مشکل ہے، مؤذن نماز سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھتا ہے، وضو بناتا ہے، مائک پہ پہنچتا ہے اور چیخ چیخ کر کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے۔ وہ پکار پکار کر کہتا ہے، میرے آقا نے فرمایا ہے اس مؤذن کی آواز جہاں تک جاتی ہے کل قیامت میں وہاں تک کی ہر شے اس کے بارے میں گواہی دے گی کہ اے اللہ، اس بندے نے مسجد سے پکار کر کہا تھا اللہ سب سے بڑا ہے، اے اللہ اس بندے نے مسجد سے پکار کر کہا تھا آؤ نماز کی طرف، اس بندے نے مسجد سے پکار کر کہا تھا آؤ کامیابی کی طرف، اس بندے نے مسجد سے پکار کر کہا تھا کہ نیند سے بہتر نماز ہے، جہاں تک آواز جاتی ہے وہاں تک کی ہر شے اس کے بارے میں گواہی دے گی۔ اور ہمارا اور آپ کا مؤذن کے ساتھ سلوک کیا ہے، ہم اس پر غور کریں، اپنے گریبان میں چاہیں۔ کیوں مقام دیا ہے اللہ نے؟ اس لیے کہ اس کے سینے میں قرآن ہے، اس کے دل میں قرآن ہے۔ نبی وہ مقام دے گئے امام کو، نبی وہ مقام دے گئے مؤذن کو۔ میرے بھائی، یہ میری اور آپ کی آخرت کا مسئلہ ہے، نہ امام کی آخرت کا مسئلہ ہے، نہ مؤذن کی آخرت کا مسئلہ ہے، نہ حافظ قرآن کی آخرت کا مسئلہ ہے۔ ان کا مقام نبی نے بتلا دیا، ان کی منزلیں طے ہیں، وہ امام ہو یا مؤذن ہو یا حافظ قرآن ہو، اگر ان کی عظمت ہمارے دل میں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہم اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں، ان کا کچھ نہیں بگاڑ رہے۔ فمن اتبع ہدایا، میں بات یہاں کر رہا ہوں، جو میری ہدایت پر چلے گا، یعنی قرآن پر چلے گا، یعنی قرآن کو اپنے دل میں بسائے گا، اپنے سینے میں بسائے گا، حفظ کرے گا، اس کے الفاظ کو یاد کرے گا اور اس کے معنی کو سمجھے گا اور اس کے مطابق زندگی گزارے گا، فلا یضل، تو دنیا میں وہ گمراہ نہیں ہو سکے گا، اور جب گمراہ نہیں ہوگا تو ہم اور آپ اپنا مسلح اس کو عطا کریں گے۔ آگے فرمایا ولا یشقا، اور جو قرآن کے مطابق چلے گا وہ بدبختی کا بھی شکار نہیں ہوگا۔ اس جملے کا تعلق ہے آخرت سے، پہلے جملے کا تعلق ہے دنیا سے، دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا، اور دوسرے جملے کا تعلق ہے آخرت سے، یعنی بدبختی اس کا مقدر نہیں بنے گی، اور جس کا مقدر بدبختی بن گئی وہاں تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ قرآن کہتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، سورہ ہود کی آیت ہے، یہاں جو میں آیت پڑھ رہا ہوں وہاں بھی یہی لفظ ہے فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، شقی نہیں ہوگا، اور جو شقی ہو گیا فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، یعنی جو بدبختی اپنا مقدر بنا چکا، فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، جہنم میں جائے گا، خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، اور جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ یہ عجیب بات ہے، دنیا میں اگر ہم جیل میں چلے جائیں یا کوئی جیل میں چلا جائے تو سوچتا بچ کے آ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، کچھ دن میں ضمانت کرا لیں گے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ رہے گا، اب نہیں نکلنے والا۔ ما دامت السماوات والارض، دائمی ہے آسمان اور زمین کے دوام کی طرح۔ الا ما شاء ربک، ہاں اللہ کی مشیت، اللہ اپنی مرضی سے نکال دے تو ٹھیک ہے۔ ان ربک فعال لما یرید، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ تو کیا کر رہا ہے، کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ لا یسأل عما یفعل، وہ کیا کر رہا ہے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ وہم یسألون، ہاں لوگ کیا کر رہے ہیں ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا کر کے آئے ہو۔ لا یسأل عما یفعل، وہ کیا کرتا ہے اس کا سوال نہیں کیا جا سکتا۔ وہم یسألون، البتہ لوگوں سے پوچھا جائے گا۔ تو جو شقی بن گیا جہنم اس کا ٹھکانہ۔ ہاں وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عَطَاءً غَيْرَ مَجْزُوزٍ، اور جو بدبختی کو اپنا مقدر نہ بنائے بلکہ نیک بختی جس کا مقدر بنے، اور نیک بختی مقدر کب بنے گی؟ جب قرآن پر چلیں گے،
اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو قرآن پر چلے گا لا یشقا، بدبخت نہیں ہوگا، بدبخت نہیں ہوگا تو نیک بخت ہوگا، اور نیک بخت ہوگا تو کہاں جائے گا؟ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور جو نیک بخت ہوں گے فَفِي الْجَنَّةِ، جنت میں جائیں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک روئے زمین قائم ہے، ان کے قیام کی طرح، ان کے دوام کی طرح، ان کی ہمیشگی کی طرح وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ عطاءً، اور یہ ایسا ہدیہ ہے، ایسا تحفہ ہے، یہ ایسا انعام ہے، اللہ کی طرف سے ایسی نعمت ہے، غیر مجزوز، جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا، اس نعمت کو کبھی چھینا نہیں جائے گا، اس کو کبھی واپس نہیں لیا جائے گا۔ آج دنیا میں اگر کوئی ہمیں انعام دے دے، کوئی تحفہ دے دے، اور ساتھ میں یہ کہے کہ آپ اس گھر میں رہ لو میری طرف سے ہے، لیکن 2 مہینے بعد خالی کرا لوں گا، تو آپ کو کتنا ہی آرام ملے، آپ کو کتنا ہی سکون ملے، لیکن دماغ میں ٹینشن ہے کہ 2 مہینے بعد خالی کرنا پڑے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو جنت ملے گی یہ ایسے ملے گی، خالدین فیہا، ہمیشہ کے لیے ملے گی، عطاءً، اور یہ ایسا تحفہ ہے، ایسا انعام ہے، یہ ایسا ہدیہ ہے، غیر مجزوز، جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ یہ کیسے ملے گی؟ جبکہ ہم نیک بخت بنیں گے، اور نیک بخت کیسے بنیں گے؟ جبکہ ہم قرآن پر چلیں گے۔ یہ قرآن جو ہمارے درمیان کسی بچے نے حفظ کیا ہے، کس نے کیا؟ کون؟ حافظ محمد ارشاد، دیکھو ان کا نام بھی ارشاد ہے۔ ارشاد کے معنی آتے ہیں رہنمائی کرنا۔ انشاءاللہ یہ اسی قرآن کے ذریعے سے سب کی رہنمائی کریں گے۔ قرآن تو ہے ہی رہنمائی کے لیے، اللہ نے فرمایا کہ بھیجا ہی اس لیے کہ اس کے ذریعے سے رہنمائی کرنی ہے۔ انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہی قرآن کے آنے کا مقصد ہے کہ تاکہ حضور اس کے ذریعے سے سب کی رہنمائی کریں۔ تو ماشاءاللہ یہ ارشاد ہے، رہنمائی کرنا ان کا کام رہے گا قرآن کے ذریعے سے۔ ان کی برکت سے یہ محفل سجی ہے، قرآن کی برکت سے۔ تو اگر ہم قرآن پر چلیں گے، میری بات یاد ہوئی کہ نہیں یاد ہوئی؟ اگر ہم قرآن پر چلیں گے، ایک فائدہ دنیا میں کیا؟ لا یضل، ہم گمراہ نہیں ہوں گے۔ دوسرا فائدہ آخرت میں لا یشقا، ہم بدبختی کا شکار بھی نہیں ہوں گے، یعنی نیک بختی ہمارا مقدر بنے گی۔ اور جب نیک بختی ہوگی تو کہاں جائیں گے؟ کہاں؟ جنت میں۔ اور جنت میں کسے کسے جانا؟ ہاتھ اٹھائیں، میں بھی اٹھا رہا ہوں بھائی، مجھے بھی جانا ہے، سب کو جانا ہے۔ تو کیسے جائیں گے؟ جب نیک بخت ہوں گے۔ اور نیک بخت کیسے بنیں گے؟ جب قرآن پر چلیں گے۔ تو جڑ کیا ہے؟ جڑ ساری قرآن ہے، جو میں شروع سے بات کر رہا ہوں۔ ایگریمنٹ قرآن ہے، شرطیں قرآن ہیں، ہدایات قرآن ہیں، انہی شرطوں پر چلیں گے تو پھر جنت مقدر بنے گی، نہیں تو نہیں بنے گی۔ اور آگے کا ٹکڑا بہت خطرناک ہے، اسی آیت میں جو میں پڑھ رہا ہوں۔ اگر قرآن کو چھوڑ دیا، جو ہم نے چھوڑ رکھا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ بہت خطرناک ہے، ایک دنیا میں عذاب ہے، ایک آخرت میں عذاب ہے۔ جیسے قرآن پر چلنے کی صورت میں ایک نعمت دنیا کی، ایک آخرت کی، ایسے ہی قرآن کو چھوڑ دیا تو ایک عذاب دنیا کا، ایک آخرت کا۔ اللہ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے مراد ہے یہاں قرآن، جس نے میرے قرآن سے منہ موڑ لیا، اعراض کیا، اس کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ اور راہبر نہیں بنایا، پھر کیا ہوگا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، دنیا میں اس کی زندگی تنگ کر کے رکھ دوں گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ، میں نہیں کہہ رہا۔ اور اللہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے سچا کوئی نہیں ہے۔ جس نے قرآن کو چھوڑ دیا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کی دنیا کی زندگی تنگ کر دی جائے گی۔ آج ہم سب دیکھ لیں دنیا کی زندگی کتنی کشادہ ہے ماشاءاللہ، یہ بہت تنگ ہے۔ تنگی کا عالم یہ ہے کہ 100 انسانوں میں سے 99 یہی کہتے ہوئے ملتے ہیں جی بہت برا حال ہے، بہت پریشانی کا شکار ہوں۔
کسی کے گھر میں شکایت ہے، کوئی والدین سے پریشان ہے، کسی کے والدین اولاد سے پریشان ہیں، کوئی ساس ہے تو بہو سے پریشان ہے، کوئی بہو ہے تو ساس سے پریشان ہے، کوئی ننند ہے تو بھاوت سے پریشان ہے، بھاوت ہے نند سے پریشان ہے، جٹھانی دورانی سے پریشان ہے، دورانی جٹھانی سے پریشان ہے، اور سب مل کے پریشان ہے، اور سب اکٹھے ہو گئے مال و دولت اور کاروبار سے پریشان ہے۔ زندگی تنگ ہو گئی۔ زندگی کی تنگی کا یہی مطلب نہیں کہ پیسہ نہیں ہے، زندگی کی تنگی کا یہ مطلب بھی ہے کہ گھر کافی کشادہ ہے لیکن آپس میں کھٹپٹ اتنی ہے کہ 1 منٹ رکنے کو دل نہیں چاہتا۔ کتنی بڑی تنگی کی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کو چھوڑا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو قرآن کو چھوڑے گا دنیا کی زندگی تنگ کر دی جائے۔ آپ ایک سوال کر سکتے ہیں یہاں کہ جی ہم تو قرآن کو چلو عمل ہی تو نہیں کر رہے، ویسے مانتے تو ہیں، اور یہ جو دنیا بھر میں کتنی قومیں ہیں جو اللہ کو اور کافر جو اللہ کو مانتی ہی نہیں ہے، قرآن کو ہی نہیں مانتی، ان کی زندگی تو بڑی مزے کی گزر رہی، یہ تو خوب عیش و عشرت میں ہے، خوب دولت ہے، خزانہ ہے، خوب کاروبار ہے، خوب پیسہ ہے، ساری آرائشیں۔ یورپ کو لوگوں کو دیکھیے کہ کلمہ سے محروم ہیں، اللہ کی دولتوں سے محروم ہیں، اللہ کے قرآن سے محروم ہیں، لیکن آپ ان کی دنیا کی زندگی دیکھیے کیسی عیش و عشرت ہے۔ تو 2 باتیں یہاں سمجھ لیں آپ۔ بہت سی مرتبہ سوال آتا ذہن میں یہ کہ جی ہم اللہ کو ماننے والے اور ہمیں تو اتنی پریشانی کی زندگی ہے، اور جو اللہ سے بالکل غافل ہیں ان کے مزے آ رہے ہیں۔ تو 2 باتیں یہاں پر غور کر لیں، بہت اچھی طرح سمجھ لیں، انشاءاللہ اعتراض دماغ سے نکل جائے گا۔ نمبر 1، مجرم ہم بھی ہیں اور وہ بھی ہیں، یعنی گناہ ہم بھی کرتے ہیں اور وہ بھی کرتے ہیں۔ جنہیں ہم مومن نہیں مان رہے، جو مومن نہیں ہیں، کافر ہیں، لیکن زندگی بڑی عیش و عشرت کی ہے، گناہ وہ بھی کرتے ہیں، گناہ ہم سے بھی ہوتے ہیں۔ ہم میں کوئی معصوم نہیں ہے، معصوم صرف نبی ہوتا ہے۔ ہم سب سے گناہ ہوتے ہیں، تو ہم سے بھی گناہ ہوتے ہیں، ان سے بھی گناہ ہوتے ہیں۔ جب گناہ ہوتے ہیں تو سزا ملے گی کہ نہیں؟ ملے گی، ہمیں بھی ملے گی، انہیں بھی ملے گی۔ بھئی اگر ہمیں ملے انہیں نہ ملے تو یہ تو ناانصافی ہے، اور اللہ تعالیٰ ناانصافی کریں گے؟ نعوذ باللہ، نہیں۔ تو گناہ ہم سے بھی ہوتے ہیں، گناہ ان سے بھی ہوتے ہیں، سزا ہمیں بھی ملے گی، سزا انہیں بھی ملے گی۔ آپ ایک سوال کا جواب دے دیں یہاں رک کے، دنیا کی سزا خطرناک ہے آخرت کی؟ آخرت کی بہت خطرناک ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سے محبت کرتے ہیں، اس لیے دنیا کی سزا دے رہے ہیں تاکہ آخرت کی سزا سے بچا لیں، اور انہیں مزے کے لیے چھوڑ رکھا ہے، انہیں دنیا میں سزا نہیں دے رہے کیونکہ بڑے گنہگار ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، اس لیے سزا بھی کون سی دی جائے گی؟ بڑی والی، آخرت والی۔ ایک مثال دوں، آپ کا بچہ باہر جا کر کسی سے لڑ لے، اور جس سے لڑ لے وہ بہت دبنگ قسم کا انسان ہو، آپ کو پتہ چلا کہ فلاں صاحب سے بھڑ گیا، آپ نے سوچا بھائی یہ تو معاملہ خراب ہو گیا، پتہ نہیں کیا کرے گا، وہ تو گنڈا ہے۔ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ چوراہے پہ پہنچے، 2 گالیوں سے نوازا اپنے بیٹے کو، 2 4 10 5 گالیوں سے نوازا، اور 2 4 چپت رسید کیے اور کہا بدتمیز، جانتا نہیں ہے نیتا جی ہیں، ان سے بھیڑ رہا ہے، ان سے بد کلامی کر رہا ہے، شرم نہیں ہے۔ 2 چپت لگائے، 10 5 گالیاں دی، مار کے گھر کو لیا ہے۔ کیا کیا ہے آپ نے؟ آپ نے بڑی والی پٹائی سے بچا دیا، چھوٹی پٹائی دے کے آپ نے اس کا غصہ کیا کر دیا؟ ٹھنڈا۔ اس بندے کا جس سے لڑ رہا تھا، آپ نے سوچا اگر میں نے اس وقت اس اپنے بچے کو کچھ نہیں کہا تو اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، بعد میں یہ مارے گا، تو آپ نے اس کو جتانے کے لیے سامنے مار دیے 2 4 چپت۔ ایسے ہی تو کرتے ہیں نا، یا نہیں کرتے؟ بہت ہوتا بھائی ایسا، 2 4 چپت مار دیے، تو مارنا مقصد نہیں تھا، اس کی سزا سے بچانا مقصد تھا کہ وہ بڑی سزا دے گا، میں 2 4 مار کے گھر لے جاؤں، اور گھر میں جا کے خود ہی کہتے بھی آپ کم بخت اگر تیرے نہ مارتا تو بعد میں پتہ نہیں کیا کرتا، اس لیے مارے تیرے میں نے 2 3۔ ایسے ہی تو ہوتا ہے۔ تو آپ نے 2 3 لگائے، کیوں؟ بڑی سزا سے بچایا ہے۔ ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ والے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، وہ قرآن کو نہیں مانتے، وہ اللہ کو نہیں مانتے۔ اللہ دنیا میں تھپڑ لگا رہا ہے ہمارے۔ کیوں لگا رہا ہے؟ یہ تھپڑ اس لیے لگا رہا ہے کہ تاکہ یہی ان کے چپت لگ جائیں اور آخرت کی بڑی سزا سے بچ جائیں۔
یہ محبت ہے اللہ کی. اور ان کافروں کو اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے, لیتے رہو مزے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, دنیا میں تھپڑ نہیں لگایا جا رہا ہے, آ جاؤ تم اوپر, تمہارے لیے جہنم تیار ہے. تو یہ جو سوال ذہنوں میں آ جاتا ہے کہ ہم اللہ والے, اللہ کو ماننے والے, ہم پر عذاب آتا رہتا ہے, ظلم ہوتا رہتا ہے, پریشانیاں آتی ہیں اور وہ مزے لے رہے ہیں, یہ دراصل اللہ کی طرف سے ظلم نہیں, اللہ کی طرف سے ہم پر احسان ہے کہ اللہ بڑی سزا سے بچا کر چھوٹی سزا دے رہا ہے. ایک بات اس لیے مزے میں ہے وہ, اور دوسری ایک بات اور, دنیا دار الاسباب ہے, ٹھیک, یہاں سبب کے ذریعے اللہ نے نظام چلا رکھا ہے. ہر چیز اللہ کے اختیار سے ہوتی ہے, اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا, لیکن اللہ نے نظام سبب کے ذریعے چلا رکھا ہے. ایک بندہ آپ کے پاس آئے جس کی شادی بھی ہوئی بھی نہیں ہے اور کسی لڑکی سے, اللہ سب کی حفاظت فرمائے, کسی بھی طرح کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے, نیک بچہ ہے, مولانا صاحب کے پاس آیا, مولانا صاحب ایک تعویذ دے دو. کس بات کا؟ کہ وہ بیٹا ہو جائے. بیوی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اکیلا رہتا ہے, اور تعویذ لینا آیا کہ مولانا صاحب تعویذ دے دو, بیٹا ہو جائے. مولانا صاحب نے ایک تعویذ دیا, 2 دیے, 10 دیے, 20 دیے, 50 دیے, بیٹا ہوگا؟ ہوگا؟ کہاں سے ہوگا بھائی؟ ارے جہاں سے ہونا وہ تو ہے ہی نہیں, تو پھر بیٹا کہاں سے ہوگا؟ یہ اللہ کا نظام ہے, اللہ نے دنیا کو اسباب سے جوڑ رکھا ہے. ارے شادی کر, بیوی لا, تب ہوگا نا. تعویذ پہ تعویذ کیے جا رہا ہے اور بیوی لانے کو تیار نہیں کرا, بیٹا ہی نہیں ہو رہا ہے. یہ جی مصیبت ہے بھائی. ارے کوئی سبب لا, ہاں سبب اس وقت تک کام نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی اجازت نہیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ بیوی بھی آ گئی پھر بھی بیٹا نہیں ہو رہا, تو اللہ کی اجازت نہیں ہے, لیکن اللہ نے دنیا کو اسباب سے جوڑا ہے. تو اب آپ غور کریے, دنیا میں ہم پریشان ہیں, اور وہ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ مزے میں. وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ دنیا میں اللہ نے سارا نظام جوڑا اسباب سے, اور ان اسباب کو اگر مسلمان اختیار کرے گا تو دنیا کی کامیابی بھی, آخرت کی کامیابی بھی, اور ان اسباب کو اگر کافر اختیار کرے گا تو دنیا کی کامیابی اسے مل جائے گی, آخرت کی نہیں ملے گی. اب ہم غور کریں, ابھی پیچھے کرونا آیا تھا, تو اس میں یہ بھائی کھانا کھانے سے پہلے سب ہاتھ دھو رہے ہیں, بلکہ کئی باہر دھو رہے ہیں, کچھ لوگ تو بیچ میں بھی اٹھ کے جا رہے ہیں, 4 لوگ میں کھا لیا پھر دھو رہے ہیں, کبھی کرونا آ جائے. ہاتھ دھو رہے ہیں, جو مسلمان ہیں وہ بھی دھو رہے ہیں, جو غیر مسلم ہیں وہ بھی دھو رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ ہاتھ دھونا, اس سے 2 فائدے ہوتے ہیں مسلمان کو. نمبر 1, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا, ثواب ملے گا, آخرت کا فائدہ ہوا. نمبر 2, ہاتھوں کی گندگی اور گرد و غبار اور کسی قسم کا کوئی وائرس پیٹ میں نہیں جائے گا, دنیا کا فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ 2 فائدے ہوئے. ہم نے ایک کام کیا, ہاتھ دھوئے, ایک فائدہ دنیا کا کہ وائرس پیٹ میں نہیں جائے گا, دوسرا فائدہ آخرت کا کہ اب ہم کو ثواب بھی ملے گا. اچھا یہی کام کافر نے بھی کیا, وہ بھی ہاتھ دھو کے کھانا کھا رہا ہے, تو اس کا بھی فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کتنے فائدے؟ اس کا 1 ہوگا, وائرس پیٹ میں نہیں جائے گا کیونکہ اس نے ہاتھ دھوئے, لیکن اسے ثواب ملے گا؟ ثواب نہیں ملے گا. 1 فائدہ ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے لیے اللہ نے جو نظام دیا ہے وہ اگر اللہ کی مرضی کے مطابق بندہ چلے گا تو بندہ مسلمان ہے تو 2 فائدے ہوں گے, دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. بندہ اگر مسلمان نہیں ہے تو 1 فائدہ ہوگا, صرف دنیا کا, آخرت کا نہیں ہوگا. میں پوری تحقیق کے ساتھ کہہ رہا ہوں, یورپ والے جو دنیا میں اللہ کو نہیں مانتے, اسلام سے دور ہیں, ایمان سے دور ہیں, لیکن ان کی زندگی کے کتنے کام ایسے ہیں جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں. وہ اس وجہ سے نہیں ہوتے کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں, وہ اللہ کو نہیں مانتے, وہ اس وجہ سے اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے اس میں ہمارا فائدہ ہے, وہ اپنے فائدے کی وجہ سے اپنے اس کام کو کرتے ہیں. جب وہ اللہ کی مرضی کے مطابق چل گیا تو دنیا کا فائدہ اس کو مل جاتا ہے اور عیش و عشرت کی زندگی بن جاتی ہے. اور ہم اللہ کی مرضی کو توڑے ہوئے, چھوڑے ہوئے, تو ہماری عیش و عشرت کی زندگی نہیں بن پاتی ہے. ایک وجہ یہ بھی ہے, ہم سب جو دکاندار ہوتے ہیں, ہماری دکانوں پر لکھا رہتا ہے بکا ہوا مال واپس نہیں ہوگا.
لکھا رہتا نہیں. اور حدیث میں کیا آیا؟ حدیث میں آیا ہے من اقال بیعتہ نادما. حدیث ہے من اقال بیعتہ نادما اقال اللہ عثرتہ یوم القیامہ. جو اپنے شرمندہ گراہک کے مال کو واپس لے لے. ایک گراہک ہے، اس نے سامان لیا، بیچارے کو گھر جا کے احساس ہوا کہ اوف امی نے تو یہ منگایا تھا، میں بھول کے کیا لے آیا. ابو نے تو پیاز منگائی تھی اور میں تو ٹماٹر لے کے چلا گیا. اب شرم آ رہی ہے تو شرمندگی میں بیچارہ واپس آیا کہ بھائی صاحب وہ دوسرا دے دو ذرا. نہیں دیکھ نہیں رکھا کیا لکھ رہا، بکا ہوا مال واپس نہیں ہوگا. نہیں ہے، ہمارے یہی لکھا رہتا ہے. حالانکہ نبی کی حدیث کہتی ہے کہ جو بکا ہوا مال واپس لے لے، شرمندہ ہو کر گراہک آ رہا ہے تو نبی فرماتے ہیں اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹا دے گا. جو بکا ہوا مال واپس لے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ قیامت کے دن مٹا دے گا. اب میرا اور آپ کا عمل کیا ہے؟ بکا ہوا مال واپس نہیں ہوگا. آپ یورپ میں جائیے، امریکہ میں، لندن، برطانیہ میں، وہاں کے کاروباریوں کو دیکھیے. میں گیا نہیں ہوں لیکن تحقیق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہاں اگر گراہک آ گیا شرمندہ ہو کر اور وہ کاؤنٹر پر چلا گیا کہ میں غلطی سے لے گیا، دکاندار اس کو عزت سے بٹھاتا ہے، پیار سے بلاتا ہے اور سیٹ پر بٹھاتا ہے، پانی پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کوئی بات نہیں ہے، غلطی ہو گئی، لاؤ واپس لے جاؤ، واپس دے جاؤ، کچھ اور لینا ہے تو وہ لے جاؤ، اور اگر کچھ اور خریدنا تھا تو پیسے لے جاؤ. یہ ان کا طریقہ ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے. مال واپس نہیں ہوگا. انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا، ہم نے ایک طریقہ اختیار کیا. جب انہوں نے وہ طریقہ اختیار کیا جو حدیث میں آیا ہے تو اللہ نے ان کو دنیا کی نعمتوں سے نواز دیا. آخرت کی نہیں ملیں گی لیکن دنیا میں نواز دیا، اور عیش و عشرت کی زندگی ہے. تو دنیا کے اندر جو عیش و عشرت کی زندگی ملے گی یا ان کو ملتی ہے، ہم کو شکایت ہو جاتی ہے. اس کی دو وجہ: نمبر ایک، اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں عذاب دے کر بڑے عذاب سے بچا رہے. نمبر دو، انہوں نے اچھی چیزوں کو اختیار کیا، اللہ نے نواز دیا، ہم نے ٹھکرا رکھا ہے تو اللہ نے بھی ہم سے ہاتھ اٹھا رکھا. تو من اعرض عن ذکری، جو قرآن سے اعراض کرے گا، فإن له معیشة ضنکا، دنیا کی زندگی اس کے لیے کیا ہو جائے گی؟ تنگ ہو جائے گی. ایک نقصان. اور دوسرا نقصان وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کل قیامت میں جب ہم اس کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائیں گے تو اندھا بنا کر اٹھائیں گے، نابینا. قرآن سے اگر غافل ہے، نابینا بنا کر اٹھایا جائے گا. وقت ختم ہو رہا ہے، میں اپنی بات کو ترجمے کے ذریعے ختم کر رہا ہوں. تو نابینا بنا کر اٹھایا جائے گا، اور جب یہ اٹھے گا آنکھوں سے کچھ دیکھے گا نہیں تو کہے گا قال، یہ کہے گا ربی، اے میرے اللہ، لما حشرتنی اعمی، تو نے اندھا کیوں کر دیا؟ وقت کنت بصیرا، مجھے تو دکھائی دیتا تھا اچھا خاصا دنیا میں، مسجد مجھے تو ٹھیک ٹھاک نظر آتی تھی، میں جاتا تھا تو لائٹیں بھی نظر آتی تھی، ساری چیزیں نظر آتی تھی. آج مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، ہو کیا معاملہ کیا ہے؟ مجھے تو دکھائی دیتا تھا، میں تو بینا تھا، نابینا نہیں تھا. لما حشرتنی اعمی، تو نے نابینا کیوں بنا دیا؟ وقت کنت بصیرا، مجھے تو دکھائی دیتا تھا. اللہ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، میری آیتیں تیرے پاس گئی تھی قرآن کی، تو نے ان کو ایسے بھلا رکھا تھا، ان سے غافل تھا. اتتک آیاتنا فنسیتها، میری آیتیں تیرے دربار میں پہنچی تھی، تجھ سے مخاطب ہوئی تھی، تیرے سامنے پہنچی تھی. فنسیتها، تو نے ان کو بھلا رکھا تھا، ان پر نہیں چلتا تھا. کذالک الیوم تنسیٰ، آج تجھے بھی ایسے ہی بھلا دیا جائے گا، تیرا بھی یہی معاملہ ہوگا آج. تو بھئی ہم سب غور کریں، جس قرآن کی برکت سے محفل سجی ہے، حافظ ارشاد نے یہ قرآن مکمل کیا ہے، ہم ان کے مقام کو سمجھیں.
قرآن کے مقام کو سمجھیں۔ یہ 4 باتیں میں نے عرض کی ہیں کہ اگر قرآن کے سائے میں ہماری زندگی ہوگی، ایک دنیا کا فائدہ ہوگا، لا یضل، گمراہی سے بچ جائیں گے، ایک آخرت کا فائدہ ہوگا، لا یشقی، بدبختی سے بچ جائیں گے، اور اگر قرآن سے غافل رہے تو ایک دنیا کا نقصان ہوگا کہ ہماری زندگی تنگ ہو جائے گی، معیشتاً ضنکا، اور ایک آخرت کا نقصان ہوگا کہ پھر ہم کو نابینا بنا کر اٹھایا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں قرآن کے سائے میں چلنے کی، بڑھنے کی، زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب مسجد سے یہ عہد کر کے اٹھیں، یہ طے کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ہماری زندگی کا ہر قدم یہ قرآن کے سائے میں رہے گا، قرآن کے سانچے میں ہماری زندگی ڈھلی رہے گی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، یعنی جو اللہ نے مقدر کر دیا ٹھیک ہے، وہ تو ہو کر رہنا ہے، اسے تو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے۔ دعا کر، ہو سکتا ہے تو بدل جائے، تیرا مزاج بدل جائے، قرآن کو تو سمجھنے لگے، قرآن جس کے سینے میں اس کے مقام کو سمجھنے لگے۔ دعا کیا کر، اللہ تعالیٰ تجھے صحیح راہ دے دے، تو تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے۔ تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں ہے کہ یہ 4 سو بدل جائے۔ چاروں طرف کا جو حال ہے، جو عالم ہے، ہر طرف جو ہماری ذلت اور خواری ہے، بہت ممکن ہے بدل جائے ماحول۔ کب؟ جب تو اپنے اندر انقلاب پیدا کرے۔ تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں ہے کہ یہ 4 سو بدل جائے۔ اور تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، تو دنیا کی آرزویں لیے پھر رہا ہے اور دعائیں کر رہا، اللہ اتنا بڑا گھر ہو، اللہ اتنا بڑا بنگلہ ہو، اللہ اتنی دولت ہو، اللہ یہ خزانہ ہو، یہ سب ہو، دنیا کی آرزویں لیے پھر رہا ہے۔ اور ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ تیری آرزویں جنت کی آرزویں ہوں، اللہ کی رضا کی آرزویں ہوں، دیدار الہی کی آرزویں ہوں۔ تو تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔